تقسیم کرتا ہے اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو تو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ دستور ہے دنیا کا، اپنوں کو دیتے ہیں اور پرایوں کو محروم کرتے ہیں۔ مگر اللہ کی شان جدا ہے، اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے۔ دیکھیں ایمان والوں کو اولاد کون دیتا ہے اور کافروں کو اولاد کون دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، پرایوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وفاداروں کو بھی دیتا ہے اور اللہ بے وفاؤں کو بھی دیتا ہے، غداروں کو بھی دیتا ہے۔ اس پروردگار کی دین ہر کسی کے اوپر ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے چاہے ایمان سے خالی ہے، دنیا میں سب کو عطا کرتا ہے، اس لیے اس کا نام الرحمن ہے۔ پھر ہم نے دنیا والوں کو دیکھا کہ کسی سے تعلق اچھے ہونا اور وہ ملنے کے لیے آئے تو پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے، بلکہ جب کوئی بندہ اللہ کے در پر آتا ہے اللہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں، میرے بندے تو مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ 80 سال کا بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، بیوی بچے اولاد سب مر گئے، رشتہ داروں کے گھر رہتا تھا۔ اب اس کو رشتہ داروں نے بھی جواب دے دیا، بابا جی آپ ساری رات کھانستے رہتے ہیں، میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو بوڑھا سوچتا ہے میں کہاں جاؤں؟ وہ رشتہ داروں کے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ہانپتا ہوا کانپتا ہوا چل رہا ہے، بار بار سہارا لیتا ہے، کبھی دیوار کا کبھی لاٹھی کا۔ اب اس 80 سال کے بوڑھے سے اللہ یہ نہیں پوچھتے میرے بندے تو نے جوانی کہاں گزاری، میں نے تجھے حسن و جمال دیا تھا تو نے مخلوق کے اوپر خرچ کیا، میں نے تجھے مال و منال دیا تھا تو نے مخلوق کے اوپر خرچ کیا، اب تلے تیرے پلے بچا کیا ہے؟ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تجھے میری یاد آئی اور تو میرے گھر کی طرف آیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بوڑھا بھی آتا ہوا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، یہ چل کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر مخلوق دن میں تو اگر کسی کو دے بھی دیتی ہے نا تو رات کو دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ جی دفتر بند ہو گیا، بزنس بند ہو گیا، شام میں دفتر بند کر لیا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ رات کو بھی دروازے کھلے رکھتا ہے کہ اگر کوئی میرا بیٹا میرا کوئی بندہ رات کے اندھیرے میں مجھ سے مانگے گا میں اس رات کے اندھیرے میں بھی بندے کو عطا کر دوں گا۔ تو مانگنے کا مزہ تو اللہ سے ہے، مخلوق سے کیوں مانگے بندہ؟ ایک ہوتا ہے دعا کرنا، ایک ہوتا ہے دعا لینا، اس دونوں میں فرق ہے۔ دعا کروانا تو یہ ہوا ابو دعا کر دے، امی دعا کر دے، اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ بچہ اتنا اچھا بنے، ماں باپ کا اتنا فرما بردار بنے، نیک بنے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں۔ تو دعائیں لینے والے تھوڑے ہوتے ہیں، دعائیں کروانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 صحابہ تھے، لڑکے تھے، تینوں کا نام عبداللہ تھا، اور تینوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے کوشش میں لگے رہتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کی خدمت سے اتنا خوش ہوتے تھے کہ تہجد میں ان کے نام لے کر ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں اپنے اپنے فن میں امام بنے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس لانو امام المفسرین بنے، عبداللہ ابن مسعود لانو امام الفقہاء بنے، اور عبداللہ ابن عمر لانو امام المحدثین بنے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا دعائیں لینا، یہ بڑی نعمت ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ماں باپ سے، استاد سے، بڑوں سے دعائیں لیں تاکہ اللہ اس کے بدلے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ پھر ایک بات اور ہے کہ مخلوق سے مانگو نا تو آپ 10 روپے مانگو تو وہ 5 دیں گے، 5 مانگو تو وہ 1 دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ بندہ تھوڑا مانگتا ہے، اللہ اس کی امید سے بڑھ کر اس کو عطا فرماتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے، وارزقہم من الثمرات، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ میری اولاد کو کھانے کے لیے پھل عطا فرما دے۔ تو ان کا مقصود تو یہ تھا کہ یہاں پہ سبزہ ہے، نام و نشان نہیں، تو میری اولاد کو کھانے کے لیے رزق ملتا رہے، ان کو فاقے نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس دعا کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے میرے خلیل، آپ نے دعا مانگی کہ وارزقہم من الثمرات، ان کو پھل عطا فرما دینا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، میں ان کو ہر چیز کا پھل عطا فرما دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ درختوں کا پھل اس کا جو ہے وہ فروٹ ہوتا ہے، اور کھیتوں کا پھل اس کی سبزی ہوتی ہے، اور فیکٹریوں کا پھل ان کا پروڈکٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں ہر چیز کا پھل عطا کر دوں گا، صرف درختوں کا پھل نہیں۔ اور آج آپ مکہ مکرمہ جا کر دیکھ لیں، کوئی بھی چیز دنیا میں کہیں بھی بنتی ہے اللہ اس کو مکہ مکرمہ پہنچا دیتے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کا ثمر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ جس بندے سے پوچھو دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، جی دعا کرو میری اولاد کو مکہ مکرمہ میں جاب مل جائے۔ ہم اپنے دل کے ثمر کو بھی مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے آرزویں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایسے قبول کیا۔ دوسری مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے، رات کو ایک جگہ ویرانے میں سو گئے۔ آنکھ کھلی تو ان کو آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند چمکتا نظر آیا۔ اب 14ویں کے چاند کو دیکھ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا چاند یاد آ گیا، نبی الاسلام کی طرف توجہ ہوئی، تو انہوں نے اس وقت اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما دے، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور اپنے حبیب کے شہر میں میری قبر کو بنا دے۔ بندہ اللہ کے سامنے دل کی تمنائیں بیان کرتے ہیں نا، تو انہوں نے رات کے اس وقت میں یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اب ان کو شہادت تو کہیں بھی مل سکتی تھی، مگر اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کے مصلی پر فجر کی نماز پڑھنے کے دوران شہادت عطا کرنا۔ ایک کافر تھا، ایک بندہ تھا جس نے حملہ کیا اور آپ زخمی ہوئے، اور پھر اسی زخم کے نتیجے میں بالآخر شہید ہو گئے، لیکن شہادت کی جگہ کون سی تھی؟ مسجد نبوی تھی، نبی علیہ السلام کا مصلی تھا، ریاض الجنہ کی جگہ تھی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگر مدینہ کے کسی کونے میں دفن ہو جاتے تو دعا پوری ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے بندے تو نے دعا مانگی ہے نا کہ مدینہ میں مجھے دفن کر دینا، میں تجھے اپنے محبوب کے حجرے کے اندر دفن ہونے کی سعادت عطا فرماؤں گا۔ وہ حجرہ جس کو نبی صاحب نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، جو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، باغ ہے، اللہ نے ان کو جنت کے باغ میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو مانگنے والے کے تصور میں اتنا نہیں تھا جتنا دینے والے نے عطا کر دیا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تھوڑا مانگتے ہیں اور اللہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار ہے، وہ بڑا ہے، اس کو دے کے خوشی ہوتی ہے۔ دنیا لے کے خوش ہوتی ہے اور پروردگار دے کے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کچھ سوالوں کو نقل کیا، اس کی ایک ترتیب بنا دی، یسألونک ماذا ینفقون، اے میرے محبوب جی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔